لو۔ کریم و رحیم مالک اس ماہ رمضان دی عظمت دا صدقہ تمام حاضرین دی عبادت قبول فرما۔ بانیان مجلس دی سید جمیلہ نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ ملک منظور حسین مرحوم اور اس خاندان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ ملک سمر عباس صاحب، ملک علی حسن صاحب، اللہ رب العزت نیک حاجات پوری فرما۔ انہاں دے گھراں وچ خیر و برکت عطا فرما۔ صدقہ محمد وال محمد دا کاروبار وچ برکت عطا فرما۔ آمین آکھن دی سارے زحمت کرے آئے۔ اللہ ساڑے زمانے دے امام دے ظہور وچ تعجیل فرما۔ سرزمین ایران دی حفاظت فرما۔ طاغوت نو نست و نابود فرما۔ شہداء دے درجات بلند فرما۔ ایک صلوات ایسی پڑھو کہ سب دی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماہ رحمت ہے، اپنے مرحومین نو یاد کرو، انہاں دی ارواح واسطے بھی ایک صلوات ہدیہ کر دیو بلند آواز۔ اللہم صلی علی وارث ازا یوسف زہرا امام زمان دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد۔ والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري، صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمَلْعُونِينَ۔ أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد وآلہ۔ قابل عزت و احترام محبان اہل بیت، ایک فرمان پڑھے اللہ دی پاک کلام چوں، تقریباً ہر مومن نو یہ آیت یاد ہے۔ اس دا شان نزول سنو تو آیت جلدی سمجھ آئے گی۔ کچھ صحابہ کرام درہم و دینار دیاں گڑھڑیاں بنا کے آقا رحمت دی خدمت حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ تساں سانو دین سکھایا، اسی بتاں دے پجاری ہاسے تسی رب رحمان دی عبادت سکھائی، اسی حرام کھاندے ہاسے تسی حلال سکھایا۔ سرکار تہاڈے سارے اتے بہت بڑے احسان ہیں، اور اج اسا میٹنگ کر کے آئے ہیں کہ اس احساناں دا کچھ نہ کچھ صلہ دیونا چاہتے ہیں۔
اور یہ درہم دینار لے آئے ہیں، مہربانی فرماؤ یہ نذرانہ قبول کرو۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری چیز؟ یعنی پاک نبی نو بندے پیسے دیون آ گئے کہ سرکار اے دین پہنچاون دی تھوڑی جی اجرت لے لو، تے میرے نبی فرمایا کام میرا تو ہے ہی نہیں، کام ہی میرے اللہ دا کیتا میں اس دی مرضی نال ہے، لہٰذا اس دی اجرت بھی وہ لیساں جڑی رحمان دی مرضی ہو سی۔ سبحان اللہ، مہربانی جی۔ انتظار وہی فرمایا میرا مالک کیا آکھا نبی میں تیرا اجرت میں اے دیون آ گئے۔ ہون سورہ مبارکہ شورہ دی اے آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرن، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، میری نبوت دا صلہ دیونا چاہندے ہو، میری اہل بیت نال مودت کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی جی، اللہ تنہوں سلامت رکھے۔ میرے قربا دے نال مودت کرو۔ سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ دے قرابت دار قربا کون ہیں؟ وہ تو تسی جس فرقے کل پوچھو گے وہ اپنے انو قربا شامل کر دیں۔ شکر ہے کہ جدو آیت نازل ہوئی ہے فوراً ہی دو صحابہ مسجد جو اٹھ کھڑے اور انہاں گل دی وضاحت کروا لئی ہے، وگرنہ ساڑھے ہوتے تو کوئی نوی مصیبت آئی ہوئی ہوندی۔ دو صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حبر الامت حضرت ابن عباس اٹھے انہاں پوچھے یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، آقاو تواڈے کیڑے کیڑے قرابت دار ہیں جنہاں نال مودت کرنا اللہ ساڑھے ہوتے فرض کیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے نبی انگلیاں تے گنے، فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ۔ میرے اے قرابت دارن جنہاں دے نال مودت کرنا تہاڈے اوتے فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اس تو بغیر کوئی فرض قبول نہیں۔ پھر ڈھیر ساریاں حدیثاں میرے آقا نے اسے موقع تے فرمائیاں، جے جناب دا ارادہ ہوئے تو میں تو سنا دے وہاں، کوئی ماشاءاللہ، کوئی سبحان اللہ، کوئی جیویں، کوئی خیری جاویں، کچھ نہ کچھ مہربانی فرمائی رکھو تاکہ اللہ پاک تو خوش رکھے۔ روزیاں دا مہینہ ہے تے ان مجلس سے بولن نہ روزے نو کچھ بھی نہیں ہوندہ، اے تسلی رکھیا ہے انشاءاللہ، بلکہ ثواب وچ اضافہ ہو سی۔ جی میں عرض کرتا ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ جی میں کردہ پہ جناب بھائی اور آنکھیں تو میں حاضری پیش کر دینا۔ مودت اور مودت زمین آسمان دا فرق ہے۔ محبت ہو سکتا ہے میں نو ہوئے تے جس نال میں کر رہے ہیں اس نو نہ ہوئے۔ ہائے ہائے، مودت اس نو آدن جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وگرنہ میرا خیال ہے پاکستان کیا پوری دنیا جیسا بندہ ہی کوئی نہیں جڑا آکھے میں اہل بیت نال محبت نہیں کردا۔ وہاں میں کوئی دشمن اہل بیت ہی ہے، وہ زبان نال نہیں آکھ سکدا کہ میں اہل بیت دا دشمن ہوں۔ اونج منافقت کر سکتا، زبان نے جتنی جرت نہیں کہ آکھے میں علی یا اولاد علی دا دشمن ہوں۔ یہ ہے محبت۔ مودت کیا ہے؟ حالانکہ اس زمانے جدو مولا علی پاک آپ موجوداً حیاتاً ظاہراً، اس ویلے بھی صبح صبح بندے آندے ہیں، کنڈی کھڑکونی، دکل باب کرنا، مولا علی بوا کھولنا، کون ہو جی؟ نحنو شیعتوں کا، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو مولا دین بھی آ جاؤ، لنگر لگا پہ کرو تے جاؤ، حیدر حیدر کرو۔ اور نہیں بھائی، علی علیہ السلام دی ولایت پھلان دی سیج نہیں، صرف ٹکر تے خوش نہ ہوئیے۔ مولا امیر المومنین نہج البلاغت فرمایا من احبنی فلیستعد للفقر جلبابا، اگر میری ولایت رکھنی ہے تو پھر آزمائشاں واسطے تیار ہو جاؤ۔ بھائی میرے نال پیار کرنا ہی تے دکھاں دا راہ ہے، اسی بس اتھے خوش ہاں بے ٹکر چنگا ہے، گڈی چنگی ہے، ماشاءاللہ سلوٹ پہ وجدہ ہے تے پاک ساڑھے تے راضی ہیں۔ ایمان نال دسو
اگر پیسے والے تے ہی راضی ہوندے تو فرعون دے بارے کے خیال ہے؟ چلو پچھلے تک میرا خیال میری بولی نہیں سمجھ آندی پئی ہے جی. اچھا بھائی اگر پیسے والے تے رب راضی ہوندا تے فرعون دے بارے کیا عقیدہ ہے؟ اس تے رب راضی آئی تاں پیسے دیتے سے. فرعون نو تے ساری زندگی بخار ہی نہیں ہویا, انہوں تے تکلیف ہی کو نہیں. یہ مطلب ہے خدا اس تے بڑا راضی ہے. اگر غریباں تے رب ناراض ہوندا تے میسم تمار دے بارے کیا خیال ہے؟ نہ دولت منداں تے رب راضی ہے ورنہ او دے دشمن امیر نہ ہوندے, نہ غریباں تے رب ناراض ہے ورنہ ابراہیم تے ایوب نبی غریب نہ ہوندے. اگر تہاڈا پروگرام ہوئے تے میں پاک مصطفیٰ دی زبانی دساں جو خدا دا فضل کس تے ہوندے. فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس بندے پہ فضل کرے اس کے دل میں حسین کی محبت رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو سلامت رکھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. بہت مہربانی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں جناب دے گوش گزار آج ایک بڑا ڈر کے سرکار دو عالم دا خطبہ پڑھنا چاہنا. بھئی آخری زمانے میری امت دے حالات کیسے ہو سن, انہاں دا کیسی ذہنیت ہو سی, کیا انہاں دا دین نال بھی کوئی تعلق ہو سی یا کوئی نہ, کیا میں محمد مصطفیٰ نال بھی انہاں دا کوئی رشتہ راسی یا کوئی نہ. شروع کر دیں جی. ایک صلوات ایسی پڑھو نا میں نے حوصلہ ہوئے بے سارے حکم دے رہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت شکریہ. میرے نبی فرمایا یاتی علی امتی زمان, میرے کلمہ پڑھن والیاں تے ایسا وقت آئے گا لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان, کہ میرے امتی صرف روزے والے مہینے کچھ نہ کچھ رب دی عبادت کر دے نظر اوسن, باقی 11 مہینے انہاں دا خدا نال کوئی کنیکشن نہ ہو. ماشاءاللہ. تصدیق کر دے ہو یا کوئی نہ؟ بھئی چند چڑھن تو پہلے انہیں مسیطہ آبادن جی میں ہونن تو جلے عید اللہ چند دس پوسی وقت ایو حالت ہو سی جڑی ہونا ہے. آقا نے فرمایا صرف روزے والے مہینے کچھ نہ کچھ عبادت نال پیار کرے سن. گلاں ساریاں اوکھیاں ہی نے, میں تو پہلے پوچھیا ہے تاں شروع کیتا ہے. اگر تہاڈی مرضی. فرمایا ایسا زمانہ. اچھا ٹھیک ہے انجے تو پھر ٹھیک ہے, میں پھر پوچھدا ہی نہیں بھی راضی ہو یا نہیں. تسی ایک صلوات پڑھو باواز بلند تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت مہربانی. فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ عبادت صرف روزے والے مہینے ہو سی, اگے پیچھے بندیاں نو خدا یاد ہی کوئی نہ. آؤ بابا جی بسم اللہ. اہلاً و سہلاً. قبلہ سلام. جناب قابل عزت بابا پیر اقبال شاہ صاحب تشریف لے آئے. اچھا ماشاء اللہم صلی علی محمد وآلہ. بھائی جتوں تک تسی سن دے اتوں تک میں پہنچا دینا. فرمایا ایسا زمانہ کہ عبادت صرف روزے والے مہینے ہو سی, لا یقنعون بالقلیل, جس کو تھوڑا رزق ہو سی وہ بھی بڑا پریشان ہو سی. لا یشبعون بالکثیر, جس کو رزق زیادہ ہو سی او دا بھی شکم نہ بھری سی, وہ بھی اکسی حل من مزید. اللہ ہور دے اس 5 کروڑ نال میرا گزارا نہیں ہوندہ. ہن تسی ویکھ لو جڑے بھکھے نو بھی رو رہے ہیں تے جنہاں کول ماشاءاللہ بینکاں جا ہی کوئی نہیں انہاں دی بھی حال ہے. فرمایا ایسا زمانہ آئے گا میری امت تے لا یقرؤون القرآن, میرے کلمہ پڑھن والے تلاوت قرآن ہی چھوڑ دے سن. یہ ساڑھے واسطے ایک المیہ ہے یار. ویکھو نا جس قرآن کل ساڑھی سفارش کرنی ہے, جڑا ساتھی ہے آل محمد دا,
اس نال اسی کیا کر رہے ہیں؟ شاید کوئی بزرگ ہوئے جڑا باقاعدگی نال پڑھدا ہوئے، ماشاءاللہ خوش نصیب انہوں، وگرنہ جداں دے موبائل آئے انہاں سارے کول تلاوت بھی کھس لئی۔ فرمایا میری امت قرآن پڑھنا چھڑ دے سی، لا یسمعون القرآن، قرآن سننا بھی برداشت نہ کر سی، الا بصوت حسن، اتنا ایک سنسی جڑا سریلی آواز سنایا جاسی، باقی قرآن نال میری امت دا بالکل تعلق ہی کوئی نہ ہو سی۔ یہ خطبہ ہے سرکار دا۔ اگے چلو، فرمایا ایسا برا زمانہ ہو سی، گل ہے تم ڈاٹی جائی تم قبول کرے آئے۔ فرمایا لا یکرمون العلماء الا بثوب حسن، میری امت اتنی آرٹیفیشل ہو ویسی کہ وہ انہوں نے علماء سمجھن لگ پوسی جنہاں دے کپڑے بڑے مہنگے ہو سن، جنہاں دیاں جتیاں بڑیاں برینڈ ہو سن، وہ انہوں دے پیچھے مخلوق لگی ہوئی ہو سی، کوئی نہ ویکسی بھئی اس کو علم بھی ہے یا نہیں۔ وہ جیڑا جائے گا گڈی بڑی جناب سبحان اللہ تے جتی بڑی تے کیا کپڑے آئیں، او خدا دیاں بندے ہوں، آل محمد دا مکتب مذاق نہیں، صادق امام دا فرمان ہے ہمارے مکتب کا وہ مبلغ ہو سکتا ہے جو علم میں بھی بلند نظر آئے، کردار میں بھی بلند نظر آئے۔ مہربانی مہربانی، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا ہمتہم بطونہم، ہر بندے دی کوشش اپنا پیٹ ہو سی، کسے بھین بھیرا رشتہ دار دی کوئی خبر نہ رکھ سی، نفسہ نفسی دا عالم ہو سی، قیامت تو پہلے قیامت ہو سی، کوئی بھوکا پیا مرد ہے خبر ہی نہیں، میں رجاں میرے بال رجن، بھرا بھوک ہے بھین بیچاری مجبور ہے، کوئی خبر ہی نہیں۔ دینہم دراہمہم، فرمایا میری امت دا دین اللہ رسول قرآن اہل بیت نہ ہو سی، میری امت دا دین پیسہ ہو سی، بندے سلام ہی انہوں دے سن جس کول پیسے ہو سن، او دے سلام دا جواب ہی نہ دے سن جڑا غریب ہو سی۔ بیٹھے ہو ٹھیک کھڑا گزارش کریں نا، یہ حالت ہو چکی ہے ساڑھے معاشرے دی۔ یار مومن بھامے 14 دا منن آلا تہجد گزارے، وہ بیچارہ آوے تے غریب ہوئے انہوں سلام کوئی نہیں دیندہ، تے بھامے شرابی ہوئے روپیہ چنگے ہو بس انہوں بندے اٹھ کے سلام پہ کر دیں۔ یہ پاک نبی دا دین نہیں، جو انسان ذلیل ہوئے تے پیسے دی عزت ہوئے۔ سب تو غریب مکے دا بندہ بلال حبشی ہے، تیرے نبی کے سلوک کیتا ہے، کسی عربی دا غلام آئی، اس سزا دے طور تے نا پیٹ تے پتھر رکھ کے دھوپ تے لٹا دیندائی، ایدیاں چیخاں پورا مکہ سندائی، نبی کریم دے کنن تے بلال دیاں چیخاں دی آواز آئی، رحمت کل ٹر کے اس دروازے تے گئے، منہ منگی قیمت ادا کر کے بلال نو خرید لیا، پھر خرید کے غلام نہیں بنایا، قابدہ موزن بنا دیتا۔ یار غریب دی عزت کرو، کردار دی عزت کرو۔ پیسہ تے فرعونہ کو لی بڑا، پیسہ تے رب دیاں دشمنوں کو لی بڑا۔ ٹائم موقت نہیں گیا جی؟ اچھا 2-4 گلہ ہور رہ گئی۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا بیوتہم مساجدہم، اے گل قابل غور ہے۔ فرمایا لوگاں دے گھر ہی انہاں دیاں مسجداں ہو سن، گھر مسلح پائی کھڑے ہو سن۔ یہ دے 2 ترجمے علماء کیتے ہیں، یا گھر مسجداں ہو سن یا مسجداں گھر ہو سن، یعنی جنہاں کول مسجد دی چابی ہے وہ دوئے نو مسلمان ہی نہ سمجھ سن۔ تسی نیک ہو سو یار، میں اپنے علاقے دی گل پہ کروں، وہ کسے نو اذان ہی نہیں دیون دیندا اپنی اجازت تو بغیر، یعنی مسجداں دے اتے اپنے قبضے، بارگاہاں دے اتے اپنے قبضے۔ المساجد للہ، او بھائی مسجد بھامے مسجد نبوی ہوئے تے مسجد بھامے باجڑا گڑی دی ہوئے، ایدہ مالک بندہ نہیں ہو سکتا، ایدہ مالک اللہ ہے۔
فرمایا کچھ بندے جاسن مسیت اس تو نہ جاسن جو فلانا ملک صاحب بندہ ہے وہ دنال تو میری بندی نہیں، میں کیوں جاواں؟ بندیاں پیچھے رب دا گھر چھڑ دے سن تے کچھ ہی ہو جائے ہو سن جڑے بالکل قابو ہو جا سن، بے گھر ہی میں آندا ہے یہ دے تو اور کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ بس آخری گل بہت اوکھیاں سنا لیاں تانوں تسی سن لیاں۔ آخری بات فرمایا ایسا زمانہ آئے گا نساؤہم قبلتہم، یہ ان ترجمہ تو میں کرنا ہے۔ فرمایا ایسا زمانہ ہو سی لوگاں دا کعبہ قبلہ انہاں دی بیوی ہو سی، ٹھیک ہے؟ اماں بیمار ہے پوچھے ہی کدی نہیں، ابے دی جتی لینی آئی تنخواہ مک گئی، دیہاڑی 2 واری سیال کوٹ شہر پہ ویندے تے پوچھدا کھڑا ہوندا طواف کر کے کوئی شے لینی ہے تے دس میں بازار جا رہا ہوں۔ اے بندہ بھی اگر ربیع الاول جھنڈی چاہی ودا ہوئے تے آکھے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اے بندہ جھوٹ بولدا ہے، اے رسول دا غلام نہیں، اے گھر والی دا غلام۔ رسول دی غلامی تے کچھ ہور سکھائندی ہے۔ ہن بندے ایک دو ویل ویکھن لگ پین، اے بعد اج کر لے ہن میری گل سنو، ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات۔ مہربانی حضور، شکریہ، جزاک اللہ۔ رسول اللہ دی غلامی اے نہیں، بس ایک آخری جملہ بابا جی تو اجازت لے، ٹائم میں نے دسیا بھی ویسے کسے نہیں، 5:15 تک موڑ تے بڑا ٹائم ہے، چونکہ موڑ آج ناراض ہونے تے اگلی مجلس تے انہاں میں نے کو نہیں پڑھن دے تو انہاں دی مہربانی اللہ پاک سلامت رکھنے اور سارے دعا فرماؤ اللہ حیاتی اللہ فرزند عطا فرمائے، جنہ کل بھی نہیں مولا حیاتی اللہ پتر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بیویاں دے غلام ہو سن، والدین نال سلام دعا بھی کدی کدی ہو سی، تیرے نبی دا یہ دین نہیں۔ بیوی دے 4 حق دتن اللہ دے دین اچ، ماں پیو دے حق نہیں، ماں پیو دی اطاعت ہے۔ حق گن دیاں سائیں مک جان دن، اطاعت نہیں مک دی۔ بیوی دے 4 حق ہیں گناواں، چادر 4 دیواری اج رکھنا اے شوہر دی ذمہ داری، نان نفقہ یعنی روٹی پانی دا بندوبست کر کے دیونا اے شوہر دے ذمہ، بیمار ہو گئی ہے اس دا علاج کراونا اے شوہر دے ذمہ، اس دے نال اخلاق نال بولنا اے نہیں وے کاوڑ باہر دی ہوئے تے نکل دی ویڑج پئی ہوئے۔ ایسے بھی ساڑھے کچھ شریف ہیں جنہاں پورا باجڑا گڑی سلوٹ مار دے تے گھر دعا پہ مگین دی ہوندی ہے شالا ملک اور ویڑج نہ آون۔ ایو جیا بندہ بنی امیہ دا غلام ہو سکتا ہے، علی دا غلام نہیں ہو سکتا۔ اخلاق پیدا کر، تیری اولاد تیرے اخلاق تو سکھے۔ ہوں ناراض ہو گئے میرے خیال، ملک صاحب اس تو آکھیں بھائی تے ڈھیر راندے ملک ہیں، میں کسی نے نشانہ نہیں بنایا، اللہ تمہاری حیاتی کرے۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا، اللہ اکبر، کہ لوگ بیویاں دی غلامی کر سن، ماں پیو دا احترام چھڑ دے سن، رسول اللہ دا دین اے آدھائی او دے 4 حق دے، اے تیری ذمہ داری، بیمار ہوئیے علاج کرا، پیکیاں دے اوکھی بنیے پہنچا، اخلاق نال بولے، 4 حقوق ہیں تیرے ذمہ، مگر ماں پیو کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ آدھائی تو نماز تہجد واسطے راتی 2:30-3 بجے اٹھے ہیں، مسلح تے کھڑا ہو گئے ہیں، نیت لئیے نماز شب، اس ویلے بڑھڑی ماں تنو آواز دے وے کہ بیٹا میں نو پانی پلا، خدا دی قسم رب آدھا میری نماز چھوڑ دے، ماں دا جواب دے۔ جی بسم اللہ، تہجد چھڑا کے خدا آدھائی ماں نو راضی کر، جے ماں دا جواب دے سے میں اللہ زامنہ تینو ماں دی خدمت دا بھی صلہ دے سا، نماز تہجد دا بھی ثواب عطا کر۔ فلا تقل لہما اف، قرآن دے خبردار والدین دے سامنے اف نہ کری۔ تیرے 6ویں ہادی فرمایا کوئی اف تو بھی چھوٹا لفظ ہوندا تو وہ بھی اللہ قرآن اچ فرما دے۔
یعنی والدین دی گل تو دل بھی میلا نہ کر سکتا. خدا رحمت کری، اللہ بچیاں نال آباد رکھی. اس سارے خطبے دا رزلٹ سنو. میرے نبی فرمایا جدو ایسے حالات ہو جاسن تے ہو گئے نے، اگر اکھی کھول کے معاشرہ ویکھو نا جی، اے جنگی حالات تھوڑے سامنے، کیا ظلم ہو رہا مسلمانوں نال، آغا رابر معظم نال کیا ہوئے. ساڑی تے دنیا ہی لٹ گئی ہے خدا دی قسم. ہینج لگدا ہے شیعہ دے سر تو کوئی چھت گر گئی. خداوند عالم انہاں دے درجات متعالی فرمائے، اور میری قوم وچ خدا اتفاق و وحدت عطا فرمائے. باقی جڑے انہاں دے نائب بن سن، خدا انہاں دی حفاظت فرمائے. بھائی ساڑی پہچان انہیں لوگ، انہاں لوگوں ہی تشیع نو سر بلند کیتا. اسی گنہگاراں نو کون جاندا ہے؟ اے انہاں ہی دسیا ہے نا جو مقام علی کیا ہے، کردار علی کیا. سلامت رہو، اللہ تنو آباد و شاد رکھی. انہاں نو ہمیشہ اپنی دعاواں یاد رکھیا ہے. اے ساڑے چمک دے ہوئے تشیع دے چہرے ہیں جڑے دشمن نے ساڑے کل کھس لے. اللہ اکبر. اس دا نتیجہ کیا ہو سی؟ میرے نبی فرمائے جدو اے حالات ہو جاسن، ماں پیو دی عزت نہ ہو سی، بیویاں دی غلامی ہو سی، قرآن نو پڑھ سی کوئی نہ، تھوڑے رزق والا گھبرائے ہویا ہو سی، قرآن مجید نال بالکل واہ کوئی نہ ہو سی، عبادتاں صرف روزیاں جو ہو سن، باقی 11 مہینے کسے نو خدا یاد نہ ہو سی. فرمایا وقت مطمئن نہ روے آئے. اس دور وچ میری امت تے 3 عذاب آسن، اور انہاں 3 عذاباں دی لپیٹ وچ میرے کلمہ پڑھن والے آ جاسن. ہن گنیا ہے، میں تہاڈی خدمت وچ پڑھدا. پہلا عذاب فرمایا یرفع اللہ البرکۃ فی اموالہم، خدا میری امت دے رزق چو برکت اٹھا لے سی. ویکھ لو اپنے رزق دی حالت. بندیاں کول پیسہ بڑا ہے، برکت نہیں. کوئی بندہ کسے نو بھائی بہن نو دیون واسطے تیار ہی نہیں. غریب بیچارے لوندے پین، کوئی بندہ انہاں نو حصہ دیون واسطے تیار نہیں. زکوٰۃ والا وجود ختم ہو گیا، خمس دیون والا صرف کتابج رہ گیا. برکت نام دی شے بالکل ختم. اے اللہ دا عذاب. اور دوسرا عذاب فرمائے یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، اللہ میری امت دے کرتوتاں دے بدلے انہاں دے اتے ایک فاسق، ظالم، جابر حکمران مسلط کر دے سی، جڑا انہاں نو سکھ دا ساہ نہ لین دے سی. وے دنوں پہ تھوڑے نال کی ہو رہا ہے یار؟ رسول خدا دی امت نال فلسطین اچ کی ہو رہا ہے، اور ویکھو ایران اچ کیا ہو رہے، بحرین اچ کیا ہو رہے. یعنی ایسی حکومت فاسق فاجر مسلط ہو جاسی انہاں کرتوتاں دے بدلے جڑے اسی کردے ہیں، اے میری امت سکھ دا ساہ نہ لے سکسی. ویکھ رہے ہو جناب رتوکا پیٹرول کتھے چلا گیا. اے بھی ماشاءاللہ رسول خدا دی امت تے ظلم دی اخیر ہے، معاشی ظلم ہو رہے. اور تیسرا عذاب، ختم میرا بیان. 2 عذاب جڑے میں پڑھ چکا نا، انہاں گزارا ہو سکتا ہے. تھوڑا رزق ہوئے نا تاں بھی زندگی دے ڈنگ گزر ویندے. ظالم بادشاہ ہوئے ساہ زندگی دے پھر بھی پورے ہو جاندے. تیسرا عذاب اتنا سنگین ہے، اے آ گیا تو پھر ساڈا گزارا کوئی نہیں ہونا. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں یخرجون من الدنیا بغیر ایمان. اے عذاب خطرناک نے. فرمایا میری امتیاں نو موت آسیں تے بغیر ایمان دے مر جاسن. بھائی ایمان ہو کے مرسن. قبر تاں مولا علی دی زیارت فائدہ دے سی جے ایمان لے کے مرسن. جڑا مرے ہی بھائی ایمان ہو کے، اس نو شفاعت رسول کیا فائدہ دے گی، زیارت علی کیا فائدہ. اپنے ایمان دی خیر مناؤ میرے بھائی. بڑا اوکھا زمانہ نے، اس زمانے بندے گناہ نو گناہ سمجھ دے ہی کوئی نہ. دل مردہ ہو چکن. اللہ دی نافرمانی اتنی ہو رہی ہے کہ بندے محسوس ہی نہیں کر رہے میں کتنا بڑا مجرم ہوں. بچاؤ اپنی نسلوں نو، اپنے آپ نو بچاؤ. اللہ تو خوش رکھے. آؤ تھوڑا جہا رو لویے اس غریب نو جنوں آسمان رنا، جنوں زمین رنی، جنوں ہرن صحرا مچ رنے، جنوں مچھلیاں دریاں مچ رنیاں،
نہ رو سگیاں تو سکیاں بہنا نہ رو سکی۔ آؤ مخصوص موضوع بابا جی پڑھ سن، میں دو جملے علی اکبر دے بابے دی تنہائی، غربت، کلے رہ گئے، مارے گئے بھرا، مارے گئے پتر، ٹر گئے وفادار سنگتی، بھلا ہو۔ اج تائیں کو غریب ڈٹھنے جائیں اوکھے ویلے لاشاں نو صد مارے ہون، ہر کوئی جیندیاں بھراواں نو سڈیندا ہے۔ میں روزے نال کھڑا، میں نے سمائے رمضان دی قسم حسین اتنا غریب ہویا ہے کہ کوئی تیر مریندا ہے تے لاشاں نو صد مار کے آدھے کدے گیا ہے میرا حبیب، مرحبا مرحبا، اینا بریر، کدے گیا ہے میرا حافظ قرآن بریر، اینا مسلم ابن اوسجا، کدے گیا ہے میرا کوفے دا وفادار سنگتی۔ وقت کہیں ویلے عباس دا نا چاہویں نا، کہیں ویلے علی اکبر دا نا چاہویں نا، ایک ماری سارے شہیدان دے نا چاہے نے، وقت انہاں دیاں صفتاں گنیاں نے، یا ابطال صفا، اے محسوس کرو نا لاشاں دی عدج بیٹھے ہوئے نا، علماء دن انج بیٹھے ہیں جی میں دا ذل حج نو حاجی قربانیاں دی عدج بیٹھا ہوں، کوئی قربانی کہیں پاسے، کوئی قربانی کہیں پاسے، لاشاں دی عدج بے کے تے لاشاں نال گفتگو بیٹھے کریں دن، یا ابطال صفا و یا فرسان الحجا، کدے گئے ہو میرے شاہ سوار بچڑے، کدے ٹر گئے ہو میرے بہادر بھرا، اے محسوس کرے اے روزے دارو حسین مولا دی غریبی، لاشن پہ دن مالی انادیکم فلا تجیبون، او تو انو کے ہو گیا ہے، اگے میں ایک نو صدہ ہاں سارے لبیک آدھے آئے، سیدہ دے ہون سارے انو بولینا میرا جواب کوئی نہیں، جزاک اللہ، اسے غم میں جرو وہ شالہ دنیا دا غم نہ ویکھو، میں کائنات قربان کراں، وط آپ پہ آدھے نومکم صباتن، او شریفو مٹھیاں نندرہ سم گئے ہو، تسا نہیں آونا ہون میں آونا ہے، لیکن ایک گل دا میں نے جواب دیو، اے ہونے لازہ پہلے گھوڑیاں تو جھندے آئے، میں تو اڑیاں لاشاں چیندہ رہیاں، میں نے سڈیندے آئے، میں گھوڑا بھجا کے تو اڑی لاش تے پہنچ دا ہم، سادات بیٹھے ہو میں نے معاف کرے آئے، سیدہ دے تو اڑیاں سارے اڑیاں لاشاں میں چاہیاں، فرمیندن ہونے میں لہ ونجنا ہے، کوئی تدسو میری لاش کون چیسے، میں قربان رو پہو، میں نہیں پتا کتنے سید بیٹھے ہو، بابا اقبال شاہ جی معاف کرے آئے، اور کوئی سید سردار بیٹھے ہو، اے جملہ خدا دی قسم میں کھا جاندہ ہے، لازے دے بعد وقت کوئی ویلا یاد آیا نے، وقت چند جوانہ نو ساڑ مارے آنے، قوم ایوہ الکرام، شریفو ایک واری اٹھو، اٹھنا میرا بھائی عباس، اٹھنا شبیہ رسول علی اکبر، اٹھنا میرا بھتریجہ قاسم، میرا مولا کیوں اٹھیں دے ہو، اس ویلے سڈو آجلے غازی دے بازو ہائیں، جد علی اکبر دی جوانی سلامت ہائی، فرمیدن میری مجبوری بن گئی ہے، میں کدی نہ بولا ہاں، ویکھو نہ دیگر ہو گئی ہے، میں زین تو لہ ونجنا ہے، جنگلے چ میریاں بھینا کلیاں رہ ویسے، سیدہ دے فدفعو الہ حرم رسول اللہ، میں کچھ نہیں مگدا، نبی دیاں دھیاں دے پردے بچا، مرحبا بھائی اجرکم علی اللہ، بس ایک یا دو منٹ توجہ کرو، میں ایک وین سناواں، عبادت اضافہ ہوئے، زخمی ہتھنال، علامہ علی کرنی گل پیگانی، اپنی کتاب منہاج الدموع وچ لکھے، زخمی ہتھنال، ذوالجنان و اشارہ کی تل، کروڑا سلام رہوار حسینی تیری وفات، غریب دے نیڑے آ کے سر جھکایا سا، یہ مطلب ہے حکم کرو زہرا دلال، فرمیندن میں تیری زین تے بے نہیں سکتا، میں پتران دی موت کھا گئی، فرمایا میں بے نہیں سکتا، میں بھراوان دی موت مکا گئی، فرمایا میں تیری زین تے ہاتھ رکھ دا، ہولے ہولے ٹر کے ایک واری میں بھیڑا ملا، مرحبا اجرکم علی اللہ،
ازادارو زخمی ہاتھ غریب کربلا راہوار دی زین تے رکھے ایک ہاتھ نال واگا نپیان ہولے ہولے زلجنا ٹردہ جلے علی دیاں دیاں دے خیمے قریب آئے اس ویلے بھین دے نا حقل ماری اس اختی زینب ایتینی بصوب عتیق لا یرغب فیہ احد رو رو کے آدھے زینب بھین کوئی پرانا لباس دے جزاک اللہ اجرکم علی اللہ خیانت ہو سی جے میں ترجمہ نہ کرا فرمایا اتنا پرانا ہوئے جڑا لٹے کوئی نہ ازادارو آخر بہن آیا دیئے جمیں امیر ہیں انہیں امیر بڑھا میں مندری سلیمان دی دیواں ابا نانے دی اماما بابے دا سن سو ماتم دا رو رو کے غریب آدین اللذی مسلوب الامامت وردا زینب میں او غریبا میری لاش تے لوٹ پائے ویسی کوئی اماما کوئی ابا کوئی مدری مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ شالا اسے غم میں جروندے رو باہر زخمی بھیرا اندر اجڑیاں بھیڑی بی بی آدھی اندرا میں تیرے زخمہ دا علاج کرو اور جڑے مقتل سن دے ہو میں نو مجلس دی قسمیں غریب آدھے میریاں دو مجبوریاں میں اندر نہیں آ سکتا پہلی مجبوری ہے میں زخمی ڈھیرا متا کوئی پردہ دار میرے زخم وے کے مر جاوے فرمے دن اور کوئی مویا نہ مویا میری سکینہ ازادارو جی میں پھپی دے نال کھڑی آئی آدھیے بابا وعدہ ہویا اندرا میں روسا بھی نہیں بابا میں تیرے بدن دے تیر چھکے سا مک گئی میری پڑھائی غریب اندر آیا ہے پوچھ علماء تو سب تو پہلے حسین کیا کیتا ہے اپنے وجود تو غریب ابا لائیے ابا دے نالوں پٹیاں جدا کی دین ایک پٹی جدا کرے دے آدھے زینب سر جھکا اور روانہ لے بہن دے برکے تے پٹی بدھیے وات دھیاں دے برکیاں تے پٹیاں بدھیاں جدہ سکینہ دیواری آئیے آدھیے بابا اے پٹیاں کیوں ودا بن دیں سیدہ دے سکینہ اگر مرد نو بھجنا پوے او دی پاگ جھڑ دیئے اللہ نہ کرے پردہ دار دوڑے او دی جادر جھڑ دی اللہم لعن قتلت الحسین و اصحابہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین